خدا کے واسطے مقتل میں آ کے اصغر نے خدا کے دین کا مقدس سنوار ڈالا. فضا کے واسطے مقتل میں آ کے اصغر نے خدا کے دین کا مقدس سنوار ڈالا ہے. وہ کس طرح سے لڑیں گے؟ حسین سے بولو جنہیں تمسک میں اصغر نے مار ڈالا. خدا کے دین کا مقدس سامان ڈالا. وہ کس طرح سے لڑیں گے؟ حسین سے بولو جنہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا. مار ڈالا ہے، موت دے دی، جسموں کو بھی دی، مقصد کو بھی دیکھیے. آپ آمادہ ہیں؟ بغیر تمہید کے مجلس شروع کر رہا ہوں. یہ کلمات جنہیں اللہ نے بھیجا، جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول، ائمہ، لیڈر، پیشوا بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ دلیل رسالت بنا کر، دلیل نبوت بنا کر، دلیل امامت بنا کر ہر نبی کے ساتھ ایک حجت کو نازل کیا جسے معجزہ کہتا ہے. جسے معجزہ کہتا ہے. مگر نظام الہی یہ رہا کہ اللہ نے معجزے کو بس زمانے میں اس وقت تک رکھا جب تک نبی کو رکھا. کل میں نے کہاں چھوڑا تھا ذرا کوئی بتائے؟ تو ادنا سا طالب علم ہوں، میں تو وہ پڑھتا ہوں جو سب پڑھتے ہیں. یاد کل میں نے ایک ہی جملے پہ بات کی تھی، قرآن دلیل وجود امامت ہے. اسی جملے پہ بات مکمل ہو گئی تھی نا کہ وجود قرآن وجود دلیل امامت ہے. وہیں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. اللہ نے جب تک نبی کو رکھا، نبی کے معجزے کو رکھا. جب نبی کو اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا. اس لیے کہ معجزہ ہے. ابھی کر دو شروع ہی میں، بس بیچ میں ڈسٹرب نہ ہو میرے بھائی. اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ جنہیں جنہیں صحیح آواز آ رہی ہے وہ بلند ترین صلوات ارشاد. جب تک نبی کو رکھا تو معجزے کو رکھا. اس لیے کہ معجزہ کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ یہ نبی کی معرفت کا ذریعہ ہے. بھائی جب نبی نہیں رہے تو معجزہ نہیں رہا. اس لیے اللہ نے جب نبی کو اٹھا لیا تو معجزے کو اٹھا لیا. جاگنا بھائی، اللہ نے موسیٰ کو معجزہ دیا، عصا دریا پہ ماریں گے راستہ بنے گا، دربار میں پھینک دیں گے اژدہا بن جائے گا. لیکن اللہ نے اس عصے کو اس وقت تک برقرار رکھا جب تک موسیٰ کو رکھا. جب موسیٰ کو اٹھا لیا، عصے کو اٹھا لیا، کیونکہ عصا کیا ہے؟ معجزہ موسیٰ کا. کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ اب اس کی ضرورت رہی نہیں. اللہ نے جناب داؤد کو معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو موم کرتے تھے. اللہ نے وہ لوہا اس وقت تک رکھا جب تک داؤد کو رکھا. جب داؤد کو اٹھا لیا، لوہے کو اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ ٹھوکر مارتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ نے اس معجزے کو اس وقت تک رکھا جب تک عیسیٰ کو رکھا. جب عیسیٰ کو اٹھا لیا تو
سے مشکل ہو گئی. اگر دنیا میں قرآن نہ ہوتا, اللہ نے سب کو معجزہ دیا, نبیوں کو اٹھا لیا, معجزے کو اٹھا لیا. نبی کے معجزے کا نام ہے قرآن. معجزے کا نام کیا ہے؟ قرآن. پروردگار جب سب کو اٹھا لیا تو پھر اس معجزے کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہ دربار رسالت میں جاؤ اور رسول سے پوچھو کہ جب کے نبی گئے, سارے نبی گئے تو معجزہ اٹھا لیا, تو آپ بھی چلے گئے, تو یہ قرآن معجزہ کیوں رہا؟ آواز پیغمبر آئی, اولنا محمد اوسطنا محمد. اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد, میرا اوسط بھی محمد, میرا آخر بھی محمد, میرے کل کے کل محمد. ارے جب تک ایک محمد پردہ غیب میں رہے گا تو یہ قرآن آگے رہے گا. قرآن ہے, قرآن کا وارث ہے. جب تک قرآن ہے, وارث قرآن ہے. جب تک قرآن ہے, وارث قرآن ہے. اور قرآن سب کے لیے نہیں ہے, ہدی للمتقین. قرآن ہدایت کرتا ہے کس کو؟ متقین کو. یا رسول اللہ قرآن میں قید لگا دی, پھر وضاحت دیجئے یہ متقین کون ہے؟ کہ یا علی حبک التقوی والایمان. آپ کی محبت تقوی, آپ کی محبت ایمان. اس کا مطلب قرآن کس کا عادی؟ کس کا عادی؟ متقی کون ہے؟ علی والے. قرآن کس کا عادی ہوا؟ دیکھیں قرآن بھی عادی ہے, علی بھی عادی, مگر قرآن کی ہدایت سے بہکنے کے خطرات ہیں. علی کی ہدایت سے بہکنے کے خطرات نہیں ہیں. کچھ چہرے مجھے دیکھنے لگے, میں نے کیا کہہ دیا کہ قرآن کی ہدایت سے بہکنے کے خطرات ہے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ علی کی ہدایت سے بہکنے کے خطرات نہیں ہے. میں دلیل دوں. میں یہاں اترا چوراہے پہ, میں نے کہا مجھے بڑے گھر جانا ہے جہاں مجلس ہوتی ہے. ایک صاحب نے کہا سیدھے جائیے گا, لیفٹ میں گلی ہے, وہیں مڑ جائیے گا, وہیں جا کے دیکھ لیجیے گا, خانہ دکھائی دے گا. یہ بتاؤ اس نے ہدایت کی یا نہیں؟ مگر بہکنے کے خطرات ہیں یا نہیں؟ اس سے آسان لفظ کہاں سے لاؤں؟ بتائیے آپ, بہکنے کے خطرات ہیں. کیوں؟ بتا دیا رستہ. انجان آدمی ہوں, پردیسی بچہ ہوں, ہو سکتا ہے بیٹھ جاؤں, لیکن جیسے ہی میں وہاں اترا مجھے سگریٹ کے ساتھ دکھائی دے گئے. نہ شکیل بھائی آئیے قبلہ, ہاتھ پکڑا, عزا خانے پہ لے آئے. ہاتھ پکڑا, عزا خانے پہ لے آئے. بتائے کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہ اس میں بہکنے کے خطرات ہیں؟ بہکنے کے خطرات ہیں بھائی. پہلے والی ہدایت میں بہکنے کے خطرات تھے, اس ہدایت میں بہکنے کے خطرات نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی والی ہدایت اشارت تھی, یہ والی ہدایت ہاتھ پکڑ کے منزل تک لائے. بھائی قرآن ہدایت کرتا ہے اشارتات, علی ہاتھ پکڑ کے منزل تک لاتا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ پورے دنیا کا جائزہ لے لو, ہزاروں قرآن والے ملیں گے جو علی سے جدا ہے, کوئی علی
کا؟ بہت سارے قرآن والے ملیں گے جو علی سے جدا ہیں. کوئی ایک علی والا لے آؤ, ایک علی والا لے آؤ جو قرآن سے جدا ہو, جس کا ولایت پہ ایمان ہو, قرآن پہ نہ ہو. 1000 قرآن والے میں لاتا ہوں جن کا قرآن پہ ایمان ہوگا, ولایت پہ نہیں. جانے اسلام کا نام ہے ولایت. جانے اسلام کا نام ہے ولایت, روح اسلام کا نام ہے ولایت. آئیے آج سناتا ہوں ولایت, اپنی زبانی نہیں. بھائی دیکھیے جو کچھ میں بیان کروں گا یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے, یہ ہماری عقلوں کے مطابق ہے. یہ ہماری عقلوں کے مطابق ہے جو ہم پڑھتے ہیں. جب کوفے والوں نے امام حسین کو بلانے کا اصرار کیا, خط پہ خط مولا آ جائے گی, آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مولا نے جناب مسلم کو بھیج دیا. اس کو جناب مسلم کو جاؤ, آئے مسلم, اور جو جناب مسلم کو خط دے کر بھیجا, کا پہلا جملہ قد ارسلت الیکم افضلا اہل بیتی وثیقتی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں عربی کے اعراب تک کی ذمہ داری لے کر پڑھ رہا ہوں. میں تمہارے درمیان اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں افضل بھی ہے اور جائے اعتماد بھی. لفظوں کی قدر کیجئے گا. اہل بیت میں افضل بھی ہے, بھروسے کی جگہ بھی ہے. کس نے انتخاب کیا مسلم کا؟ حسین نے. بحسین اور مسلم میں یہی فرق ہے. اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں, حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں. حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں. آمادہ رہیے گا, فضائل سے آ رہا ہوں یہاں سے. اب فضائل کی معراج پہ سفر کیجئے. آپ جناب مسلم نے اللہ اکبر آئے 30,000 کا لشکر جناب مسلم کے سامنے, یعنی مسلم خطیب 30,000 سامنے, اور مسلم نے ایسا خطبہ دیا کہ 18,000 ہاتھ بیعت کے لیے اٹھ گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کتنے ہاتھ؟ 18,000 لوگوں کے ہاتھ. مسلم حسین لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اب اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں سناؤں جو مسلم نے وہاں سنایا. عطا کرے, عطا کرے. جو مسلم نے 30,000 لشکر کے سامنے بیان کیا, اب وہ اس چھوٹے سے طالب علم اور چھوٹے سے اس طالب علم کی زبان سے آپ سن لیجئے. مسلم نے جو خطبہ دیا, 18,000 ہاتھ 30,000 میں سے بیعت کے لیے اٹھے. مسلم نے نگاہیں اٹھائی, پورے مجمع کو دیکھا, 30,000 میں سناٹا تھا. مسلم کی آواز سورے سرافیلی کی طرح سب کے سروں پہ پرواز کر رہی تھی. کانوں میں مسلم کی آواز جا رہی تھی. مسلم کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی خلق محمد و علیشن
دلیلا لذاته اقامه في مقامه في سائر فرياته فجعل الاول احدهما روحه والآخرة نفسه فأولها منهما تاج للمشيئة والثانية سيف لإرادته فكان سيدنا الأكبر ينطق عن الله وبالله ولله وسيدنا الأصغر يفعل عنه به وله فماذا الظاهرين تقيين ليس لهم اليوم وارث على وجه الأرض سوى الحسين كليم القرآن والمناجب الرحمن قاسم كل خير ذاته على الجن والإنس والوحش والطير فاقد على الكفر لا تستطيعوا أن تعقل أدركتهم آباء عبد الله عليه السلام مصباح الصلاة نور المحراب خلاصة الوجود تفسير الكتاب اللائق بالكلام هل يستوي الأمام المبين والحياة الفزية السامع الأمام من الغمان والمنادى له على جبرائيل فأنا أرسلت إليكم سفيرا فكنتم نائبا وفزيرا داعيا إلى طاعة الله امشوا إلى مبارك فرسل أبي عبد الله عليه السلام تسهل الجنة یہ سوچ کے داد نہ دیجئے کہ سمجھ میں نہیں آیا مگر پھر بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی تو بنتی اب ترجمہ سنیے آپ اور اگر فضائل سننے آئے ہیں فضائل سننے آئے ہیں پہلے ہی جملے پہ مچل جائیں گے جو فضائل سننے آئے ہیں اور جو صرف چہرہ دیکھنے آئے ہیں بھائی وہ جانے ان کا مقدر جانے لیکن جو فضائل سننا ہے پہلے ہی جملے کا ترجمہ الحمد للہ العلی العالی دلیلا لذاتہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اپنی ذات پر دلیل قائم کر سکے قائم پر دلیل قائم کر سکے ذات پر کسی نے کہا اللہ ہے دلیل کیا ہے علی کو دیکھو خالق ہے دلیل کیا ہے علی کو دیکھو موجود ہے دلیل کیا ہے علی کو دیکھو رازق ہے دلیل کیا ہے اللہ ہے دلیل کیا ہے علی کو دیکھو معبود ہے دلیل کیا ہے علی کو دیکھو حنان ہے دلیل کیا ہے علی کو دیکھو علی نمبر پہ میں وہ ہوں جس نے حکم الہی سے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا فرش کو بچھایا پرندوں کو بنایا ہواؤں کو بنایا فضاؤں کو بنایا تالاب کو بنایا پرندوں کو بنایا چرندوں کو بنایا سب بول رہے تھے ایک شخص اٹھا اٹھنے کے بعد کہا شاعر شبنا بھی طالب من فرق بینک و بین الہی جب تو بھی خالق ہے جاگرا جب تو بھی خالق ہے وہ بھی خالق تو بھی رازق وہ بھی رازق تو پھر تجھ میں اور تیرے اللہ میں فرق کیا ہے صحیفہ ولایت پر سرخی جلالت آئی آ کر کہا وہ تیریے کیا مجھ میں اور میرے اللہ میں یہ تھوڑا فرق ہے اس نے مجھ جیسے کو بنایا میں نے تو جیسے کو بنایا پتہ ہے علی کتنا بلند ہے پتہ ہے میں بتاؤں اپنے ذہن کے مطابق سب سے نیچے کیا ہے پانی پانی نیچے زمین اوپر زمین نیچے دیوار کعبہ اوپر دیوار کعبہ نیچے
काबे की छत ऊपर, काबे की छत नीचे, खिलाफे काबा ऊपर, खिलाफे काबा नीचे, काबा ऊपर, काबा नीचे, फजा ऊपर, फजा नीचे, खला ऊपर, खला नीचे, महताब व आफ्ताब ऊपर, महताब व आफ्ताब नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, हजरत ईसा ऊपर, हजरत ईसा नीचे, पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, छठा आसमान ऊपर, छठा आसमान नीचे, अर्श ओला ऊपर, अर्श ओला नीचे, काबा हुसैन वज़ना ऊपर, काबा हुसैन वज़ना नीचे, सिदरतुल मुंतहा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी के जूते ऊपर। सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी के जूते ऊपर। जो लोग कहते हैं हम नबी के फज़ाइल नहीं पढ़ते, अरे आओ पहले नबी के नालैन को समझो, नबी को समझो। सिदरतुल मुंतहा नीचे, नबी की जूती ऊपर, नबी की जूती नीचे, नबी का तलवा ऊपर, नबी का तलवा नीचे, नबी की पिंडली ऊपर, नबी की पिंडली नीचे, नबी की रान ऊपर, नबी की रान नीचे, नबी का शिकम ऊपर, नबी का शिकम नीचे, नबी का सीना ऊपर, नबी का सीना नीचे, नबी के दोष ऊपर, नबी के दोष नीचे, मोहरे नबूवत ऊपर, अरे मोहरे नबूवत नीचे, अली के नीचे, मोहरे नबूवत, मोहरे नबूवत नीचे, अली के कदम, जब अली के कदम आ गए, बड़े भाई ने पूछा, नबी ने पूछा, या अली कितनी बुलंदी पर हो? चाहूं तो तारा तोड़ लूं, तोड़ लो, तोड़ कर क्या करूं? सब दरवाजे पर आ जाता, तोड़ कर क्या करता? दरवाजे पे आ जाता है, दरवाजे पर आ जाता है, और जो सितारा दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसकी कसम खाता है। बन नज्मे ज़ा हवा, कसम उस सितारे की। इसका मतलब ये है कि दरे अली पे आया, दुनिया ने देखा बुलंदी से पस्ती में आ रहा है, ज़ाहिरन वो पस्ती से बुलंदी बचा रहा है। एक जुमला कहूँ साहिब फ़हम हज़रात के मिजाज है, अगर कोई शख्स मुझे गलत निगाह से देखेगा तो मेरा मिजाज, मेरा मेयार, मेरी शख्सियत, मेरी ज़ात उसकी निगाह में नीचे जाएगी या ऊपर आएगी? कहाँ? नीचे ना। मुझे कोई गलत देख रहा है, नीचे आएगी ना। ये शख्सियत बचने की है, जिसने गलत देखा अल्लाह समझा। गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा। गलत नजर
कभी अली में न पा सकी पस्ती। अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा, गलत देखा, अगर गलत देखा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के जिसने मोहम्मद और अली को पैदा क्यों किया। मोहम्मद वाली दलील ये जाती ताकि अपने साथ पर दलील कायम कर सके। मकामहू फी मकाम फी सायरे पर जाते, और क्योंकि वो बदल नहीं रखता इसलिए अपना कायम मकाम के तौर पर इन्हें पैदा किया। उसका बदल नहीं रखता, अपने कायम मकाम बना के इन्हें पैदा किया। और सुनो, वजालल अव्वलो, इनमें से जो पहला है ताजे मशीयत, वो मशीयत का ताज है। बस सानी उस सैफिल इरादत, और जो दूसरा है वो इरादा खुदा की तलवार है। अल्लाह के इरादे की, किसके इरादे की? अल्लाह के। अगले जुमले का तर्जुमा सुन लीजिए, वजाहत हो जाएगी। पहला जो है वो मशीयत का ताज, दूसरा जो है वो इरादे की तलवार। और सुनो, फकाना सैयदुल अकबर, इनमें से जो बड़ा सरदार है, यंतिकु अनिल्लाहि बिल्लाहि वलिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से बोलता है, अल्लाह के लिए बोलता है, अल्लाह के हुक्म से बोलता है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के लिए। अब दूसरे जुमले का तर्जुमा सुनना, पहला सरदार अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से, बसैयदुल असगर, और जो छोटा सरदार है यफअलु अनहु बिही, ये जो करता है अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह की तरफ से करता है, अल्लाह के साथ करता है ना, अल्लाह के साथ करता है। खामोशी बनती है, सस्पेंस, अल्लाह के साथ करता है। ये बताइए, क्या अली ऐसी शख्सियत का नाम है कि उससे कोई रिगड़ के मांगे 2-4 मरतबा नहीं जब देंगे? बताइए, ऐसी शख्सियत का नाम है? फिर ये बताइए, साहिल ने मस्जिद में 3 मरतबा गिड़गिड़ाया, है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे? बताइए आप, है कोई अल्लाह के नाम पे दे? अली बोले पहली मरतबा में उंगली बढ़ा दे, उतार लेता कि नहीं? ये सवाल है। मैं तो नन्हा सा तालिब इल्म हूँ, अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं सवाल रख सकता हूँ, आपके दिमाग में भी आ सकता है, में भी आ सकता है कि भाई अली पहली मरतबा में उंगली बढ़ा देते, 3 मरतबा का। है कोई जो जुमला समझ गए वो मेराज पे पहुंचेंगे? है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे? साहिल कहाँ से मुखा? मस्जिद से। दूसरी मरतबा, है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे? साहिल कहाँ से मुखातिब था? मस्जिद से। तीसरी मरतबा में कहा, है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे? साहिल किससे मुखातिब था? मस्जिद से। मगर हम मस्जिद से मुखातिब नहीं हुआ, अब अल्लाह का रुख किया, परवरदिगार तेरी बारगाह से खाली जा रहा हूँ, मस्जिद से मुखातिब रहा, कुछ ना मिला, जब उधर मुखातिब हुआ कुछ मिल गया, इसलिए कि वजूद अली मस्जिद में था, रूह अली अल्लाह। और रूह अली मशहूर इबादत थी, वहाँ थी। अरे
علی ہاتھ جا رہا ہے، ایک لمحے میں پلٹے، انگلی بڑھائی، انگشتری لی، نہ نماز ٹوٹی، نہ نماز ٹوٹی، نہ ذہن بھٹکا۔ یہ تھے امام حسین کی جناب مسلم کی زبانی ابتدائے فضائل۔ پورا جو بیک گراؤنڈ بنایا وہ اس جملے کے لیے بنایا جناب مسلم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو اپنی ذات پر دلیل کے طور پہ پیدا کیا، کیونکہ وہ بدن نہیں رکھتا، اس لیے قائم مقام بنا کے انہیں بھیجا، اور ان میں سے ایک اللہ کا تاج ہے، ایک اللہ کے ارادے کی تلوار ہے، ایک بولتا اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے ہے، دوسرا اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جناب مسلم نے کہا فما ظاہرین تقیین، اب یہ دونوں شخصیتیں دنیا سے چلی گئی۔ فما ظاہرین تقیین لیس لہم اليوم وارث علی قتل الحسین، اے دونوں شخصیتیں محمد و علی دنیا سے چلی گئی، ابھی تک دونوں بتے ہوئے، ایک تاج مشیت، ایک سیف ارادہ، ایک روح، ایک نفس، ایک ارادے کی تلوار، ایک اللہ کے روح، ایک نفس، ایک اللہ کے ارادہ، یہ ابھی تک بچے ہوئے تھے، ایک محمد، ایک علی، مگر اب مسلم نے کہا یہ دونوں دنیا سے چلے گئے، اب ان دونوں کا وارث پورے قرائے عرب سوائے حسین کوئی نہیں۔ دونوں چلے گئے، اب پورے قرائے عرب محمد و علی کا وارث سوائے حسین کوئی نہیں۔ مسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محمد اور علی دونوں شخصیتیں جب سمٹتی ہیں تو حسین بنتا ہے، دونوں شخصیتیں سمٹی حسین بنی۔ پھر کہا فماذا طاہرین تقیین لیس لہم اليوم وارث علی وجہ الارض سوى الحسین کلیم القرآن والمناجم الرحمن۔ یہ حسین وہ ہے جو قرآن سے باتیں کرتا ہے، لفظوں کی تو قدر کیجئے، رحمان سے سرگوشیاں کرتا، سرگوشی سیکریٹ آسان لفظ ہے، سرگوشیاں جو ہوتی ہے اس کا مطلب سیکریٹ گفتگو، بالکل جو کسی کو نہ پتا چلے۔ رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے، رحمان سے کلیم القرآن والمناجم الرحمن، قاسم کل خیر، جو ہر خیر کا بانٹنے والا ہے، جو ہر خیر کا بانٹنے والا ہے۔ خیر کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، اور اس خیر کا تقسیم کرنے والا کون؟ حسین۔ پورا مجمع مچل جائے گا خدا کی قسم، بس ذرا سا چاہیے۔ تَعْتَهُمْ عَلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْوَحْشِ وَالطَّيْرِ، اور ان کی اطاعت جیسے جناتوں پر واجب ہے ویسے ہی انسانوں پر واجب ہے، جیسے وحوش پر واجب ہے، جانوروں پر واجب ہے، ویسے ہی طیور پر واجب ہے، پرندوں پر واجب ہے۔ اب یہاں تک سے فضائل، یہاں سے جناب مسلم نے مناظرہ پڑھا، فاقل آل الکوفت لا تستطیعو ان تاکل اترکتہم اب عبداللہ علیہ السلام مصباح الصلاۃ نور المحراب خلاصۃ الوجود تفسیر الکتاب۔ ارے کیا تم میں عقل نہیں ہے جاگنا؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ تم میں عقل نہیں ہے، تم عقل کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم سوچنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ارے حسین محراب کا نور، حسین کتاب کی تفسیر، ارے تم مقابلہ حسین کا اس سے کرتے ہو جبکہ حسین تفسیر قرآن کی، جبکہ حسین ہر خیر کا بانٹنے والا
کرتے ہو جو شراب پیتا ہے کتوں سے کھیلتا ہے. واہ 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 واہ. یہ میرا جملہ نہیں ہے، جناب مسلم کا ہے. شراب پیتا ہے کس سے کھیلتا ہے؟ کتوں سے. کتوں سے کھیلتا ہے. جناب مسلم نے کہا حل یستوی الامام المبیح والحیات الوسیع. ارے تو غور کر کے بتاؤ کیا نور بھری زندگی والا اور اندھیرے میں جنم لینے والا برابر ہے؟ واہ واہ واہ. جن کی تعریف پر نظر ہے ان کے لیے بندے ہاتھوں سے جملہ علی اور فاطمہ کا جو نتیجہ ہے وہ ہے حسین اور جنگلاتی کارناموں کا نتیجہ ہے یزید. میں وضاحت نہیں کر سکتا، جو سمجھ گئے ایک دوسرے سے پوچھ لینا. میں نے جنگلاتی کارنامہ کیوں کہا؟ اب پورا نچوڑ دے رہا ہوں خدا کی قسم. بہت اچھا آپ نے سنا. آپ کے معیار سماج کو میرا سلام. اب جناب مسلم نے ایک ایسا جملہ کہا خدا کی قسم میں پڑھتا ہوں میری طبیعت مچلتی ہے. آپ سنیں گے آپ کی طبیعت مچل جائے گی. جناب مسلم نے کہا حل یستوی الامام المبیح والحیات الوسیع السابع العوان من الغوان والمنادى له على جبرائیل. ارے کوفے والو یہ تو بتاؤ بد کردار عورتوں کی آوازوں سے گیت سننے والا یزید اور جبریل سے لوڑے سننے والا کردار بازاری عورتوں سے گیت سننے والا یزید اور جبریل سے لوری سننے والا حسین برابر ہے. بتاؤ برابر ہے. ارے اسی لیے حسین نے کربلا میں کہا تھا یزید دیکھیے دشمن نے بھی پوچھئے گا آپ علماء سے، میں تو طالب علم. دشمن نے بھی کربلا کو جنگ نہیں لکھا. لکھا کسی نے؟ کسی نے نہیں لکھا جنگ کربلا. واقعہ کربلا. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جنگوں میں اور کربلا کے واقعے میں فرق ہے. ابھی تک جو جنگیں ہوئی جو لشکر زیادہ تھا وہ جیتا. جو زیادہ تھا وہ جیتا، جو کم تھا وہ ہارا. مگر کربلا میں منظر بدل گیا. جو کم تھے وہ جیتے، جو زیادہ تھا وہ ہارا. اسی لیے حسین نے کہا تھا یہ نہ سوچ کہ تیرا لشکر زیادہ ہار گئے اور جیت کا اعلان بعد کربلا ہوگا. سن اگر تیرے سپاہی زیادہ ہو تو جیتا، میرے آزادان زیادہ. چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اگر تیرے سپاہی زیادہ ہو تو جیتا، اگر میرے عددار زیادہ ہو تو میں جیتا. اگر میرے قتل کے بعد تیرے بہن بنے تو جیتا.
بنے تو جیتا، میرے عزا خانے بنے میں جیتا. ایک جملہ کہوں، تابوت اٹھتے ہیں، آپ اٹھاتے تابوت کیا ہے بھائی؟ شبیہ تابوت کس کی شبیہ ہے؟ جنازوں کی. یہ بتائیے آپ جنازے کہاں جاتے ہیں؟ قبرس. میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی تابوت قبرستان گیا ہو. آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. کہاں جاتے ہیں تابوت؟ کربلا. میرا سلام آپ کے میارے سلام. کہاں جاتے ہیں؟ کربلا. دلی والوں سے پوچھے بھائی تابوت کیا ہے جنازے کی شبیہ؟ کہاں جاتے ہیں؟ کربلا. مظفر نگر والوں سے پوچھے کہاں لے جاتے ہو؟ کربلا. آپ پورے انڈیا سے پوچھے، انڈیا کے باہر والوں سے پوچھے یہ تابوت کہاں جاتے ہیں؟ کربلا. کیوں بھائی؟ یہ تو جنازے ہیں، قبرستان لے جاؤ. کربلا کیوں لے جاتے ہو؟ کہا سنو، جو جینے کے بعد مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، جو مرنے جینے کے بعد مرتے وہ قبرستان جاتے، جو مرنے کے بعد جیتے. میں نے ابھی کہا تھا شاعری خطابت کی کمزوری ہے، مگر ضرورت خطابت ہو تو پڑھ بھی لیا کرتے ہیں. میرے عقیدے سے اگر ملے تو بولیے گا. جو مرنے کے بعد جیتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ کربلا. مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی، مرکز انوار سے وابستگی مل جائے گی. تاغ ماتم پھر اٹھیں گے، روشنی مل جائے گی. پھر اٹھیں گے، روشنی مل جائے گی. اور کربلا میں اس لیے کرتے ہیں مرنے کی دعا، موت آئی کر یا تو زندگی میں. موت آئی کر یا تو زندگی میں جائے گی. موت آئی کر یہاں تو زندگی مل جائے گی. بد کردار بازاری عورتوں سے گیت سننے والا یزید اور جبریل سے لوری سننے والا برابر ہے نا. فہاؤنا ارسلتو الیکم سفیرن بنائبن و وزیرن. اور میں یہاں حسین کا سفیر بن کے آیا، اس کا نائب بن کے آیا. آپ جو جملہ کرتا عائشن الہ بیعت اللہ، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی بیعت کی طرف. کس کی بیعت کی طرف؟ بیعت کس کی لے رہے تھے ظاہر؟ ظاہر کس کی بیعت کی؟ حسین. مسلم نے بتا دیا حسین کی بیعت ہی اللہ کی بیعت ہے. حسین کی بیعت ہی اللہ کی بیعت ہے. آپ کے عقیدے کا جملہ پورے خطبے کا نچوڑ اب جو جناب مسلم نے کہا ان شہیلا غبار فرس مولا ہمت دینا فرس ابی عبداللہ علیہ السلام تزل جنہ. اور کان کھول کے سنو، اگر حسین کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھتے ہوئے خون کے پیچھے پیچھے بھی جاؤ گے تو جنت میں.
क्या कहना है? हुसैन के कदमों से नहीं, हुसैन की सवारी के कदमों से उठती हुई धूल, उठती हुई धूल के पीछे जाओगे, जन्नत पहुंच जाओगे। अब सोचना जरूर घर जाके, जिसके कदमों की धूल जन्नत पहुंचा दे, उसके कदम क्या होंगे, उसकी पिंडली क्या होगी, उस सवारी का बदन क्या होगा, और उस सवारी का सवार क्या होगा। सवारी का सवार क्या, जिसकी सवारी जन्नत पहुंचा रही और सवारी नहीं जन्नत पहुंचा दे, सवारी का सवार क्या होगा, सवारी का सवार क्या। सोचो कि हुसैन क्या है, हुसैन क्या है। एक जुमले को आज छोड़ के जा रहा हूं, कल से यही मजलिस में मुस्लिम ने कहा अल्लाह की बैयत की तरफ दावत दे रहा, हुसैन की बैयत, अल्लाह की बैयत, हुसैन की बैयत, अल्लाह की बैयत। क्यों बैयत है अल्लाह? कोशिश करूंगा कल इसकी वजाहत हो सके। ये भी नहीं बता सकता कि कल क्या क्या पढ़ूंगा, इसलिए कि सोच के कुछ आया जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। इसलिए अभी मैंने ये बात इससे पहले भी हुजरे में गई थी, लोग कह देते हैं शायरी फन है, किताबत फन है, इसने फन समझा वो फना हो गया। फन नहीं है, अता है, अता है। बताओ छोटी सी, जनाब मुख्तार के दरबार में शख्स को लाया गया था, शायर था, किसकी मदद करता था, यजीद के लिए शेर कहता था। तो उसने कहा भाई ऐसा है जनाब मुख्तार से, मैं तकैये में था, बस जुमले पे गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, पहुंच जाए तो दुआओं में याद रहे, तो भाई मैं तकैये में था इसलिए उसकी मदद करता था। मुख्तार ने कहा ठीक है, फिर तकैये में तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें 12 घंटे का वक्त देता हूँ, तुम हुसैन की मदह में शेर कहो। हुसैन की मदह में शेर कहो, 12 घंटे बैठा रहा, दिमाग बैठा रहा, कलम लेके मिसरा हो जाए। 24 घंटे गुजर गए, क्या हुआ, मिसरा हुआ कि नहीं हुआ? तो तकैये में था, अगर तू तकैये में होता तो मिसरा हो जाता। झूठ बोल रहा है, तुझ पे अहले बैत की अता ही नहीं हुई। अगर हुसैन अता करते शेर हो जाता, हुसैन अता करते मिसरे हो जाते। ना ये जागरी ना ये शायरी कुछ पर नहीं, अता। और इस तरह की अता ऐसी है, अगर मासूम सा सितारा भी दरवाजे पे आ जाए तो ज़ोहरा कहलाए। ये है मुझे मगर अफसोस कि जिस दर से पूरी दुनिया को जिंदगी मिली, उसी दर पे मुसलमान आग और लकड़ी में इसके दरवाजे, फातिमा के दरवाजे, किसके दरवाजे, ज़हरा के दरवाजे। जिस दरवाजे पर नबी सलाम करते थे,
پڑھنے والے مسائل اللہ کی مذہب تعالیٰ چاہے ایک روایت پڑھتا ایک بس مختصر سے شب 21 رمضان مولا کے سر پہ سربت لگے 19 رمضان کو سربت لگے شب 21 رمضان کا ماہ سر پہ سربت لگی بی بی زینب سرہانے بیٹھی ہیں رو رہی ہیں علی نے کہا میرے لال کیوں رو رہی ہو کہ بابا آپ کے سر پہ زخم ہے زخم بہت گہرا ہے تاریخ کہتی ہے علی نے سنا علی نے گریہ شروع کر دیا زینب خاموش ہوں کا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں کہ میرے لال میرے سر کا ایک زخم نہیں دیکھ پا رہی ہو حسین کا بدن ہوگا زخموں سے چور ہوگا یہی بتاتی ہے سرکار کہ جب کربلا کے میدان میں حسین زینب کو نہیں دکھائی دیے تو زینب نے کہا اے زمین کربلا ذرا پلند تو ہو مجھے میرا بھائی دکھائی نہیں دیتا جب زمین کربلا نے پلند ہونا شروع کیا حسین نے آج محسوس کی کہ زمین کربلا کیوں پلند ہو رہی ہے کہ آپ کی بہن آپ کو دیکھنا چاہتی ہے حسین نے کہا ارے واپس اپنی جگہ چلی جا میری بہن میرا بدن زخموں سے چور نہیں دے خدا آپ کو کوئی حالت اس سے آیا اجرہ میرا سہر اجرہ میرا سہر اس کو زخم کیسے دیکھو بابا شب دو بیٹیاں ہیں ایک سکینہ ایک زینب ایک علی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی وہ بھی ایمان کی یہ بھی ایمان کی شب 21 رمضان بھی ایمان کی آخری رات شب عاشورہ بھی ایمان کی آخری رات وہاں بھی باپ جانے والا ہے یہاں بھی باپ جانے والا ہے تصور کیجئے گا روتے ہوئے چاہیے گا اور دعائیں کر لیجئے گا سب کے حق میں دعا کرنا اپنے حبیب کے وارث کے حق میں سادہ دعا کرنا کہ میرے مولا اب آ جائیے یہ بھی آخری رات یہ بھی ایمان کی بیٹی سکینہ بھی ایمان کی بیٹی دونوں آخری شب ہے مگر منظر بدلا ہوا ہے یہاں زینب کی آنکھ لگی ہلکی سے سوئی علی نے بازو کو پکڑا پکڑ کے اٹھایا تم جا زینبی او میاں پورا دینی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اٹھو اے میری بیٹی زینب اٹھو یہ آخری رات ہے وہاں بھی آخری رات ہے حسین خیمے سے نکلے سکینہ حسین کے پیچھے پیچھے حسین خیمے سے نکلے سکینہ کامر کو تھامے ہوئے حسین حویلی میں چلتے ہیں سکینہ خیمے میں جاتی ہے حسین کا کامر پکڑے ہے لیکن یہاں حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ سو جا میرے لال سکینہ سو جا میرے لال سکینہ سو جا میرے لگتے جگر سکینہ سو جا میری آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ سو جا ارے وہ بھی ماں وہ کہتے ہیں یا تو ایک قوم یا زینبی میری بیٹی زینب اٹھو یہاں امام کہتے ہیں میری بیٹی زینب سو جا اس لیے کہ علی چاہتے تھے میرے بعد 18 بھائی زینب کو تلواروں کے سائے میں سلا دیں گے مگر حسین کو پتا تھا میرے بعد کوئی سکینہ کو سلانے والا نہ ہوگا کوئی تماشے مارے گا کوئی گالوں سے کوئی رسید الہی بحق محمد وعلى المحمود بحق علی وعلى العلا